सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक दी MM Talks who have invited me to share my views on the one of the major issues of our country, which is devaluation of our currency. Devaluation of a currency basically means کہ اس کی جو قدر ہے، جو اس کی ویلیو ہے، اس کا دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں اس میں کمی آ جانا۔ پاکستان کے اندر یہ ڈیویلیویشن آف کرنسی جو ہے وہ ایک عوامی سبجیکٹ بن گیا ہے، کیونکہ ہر بندے کو جب کرنسی ڈیویلیو ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ اس کے اوپر آتا ہے۔ تو بہت سے لوگ دیر از لاٹ آف اویئرنیس آن دس سبجیکٹ، لیکن اس کے بعد بھی چند چیزیں جو میں پیش کروں گا جو ہم آپ کے ویورز کے لیے میں بھی یوزفل ہوں۔ ڈیویلیویشن آف کرنسی جب اسپیسیفکلی ان ریلیشن ٹو پاکستان، اس کی 3-4 میجر وجوہات ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے جو آتا ہے وہ آپ کا ٹریڈ بیلنس ہے، کہ پاکستان میں امپورٹس کتنی ہیں اور ایکسپورٹس کتنی ہیں۔ اگر ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی تو ہمارے پاس اس کی پیمنٹ کے لیے وسائل کم ہوتے جاتے ہیں اور اس سے ہماری کرنسی پہ دباؤ آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی قدر میں کمی آتی ہے۔ اس وقت اگر ہم اپنے حالات دیکھیں پاکستان کے، تو ہمارے ملک کی جو تقریباً ایکسپورٹس ہیں وہ $30 ارب کے قریب ہیں، جبکہ ہم جو چیزیں باہر سے منگا رہے ہیں جس کو امپورٹ کہا جاتا ہے وہ 80 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہیں۔ تو یہ جو 50 ارب کا گیپ ہے، اس کو فنڈ کرنا ہمارا سب سے اہم ایک وہ کام ہے، جس کے لیے ہم اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے ریمیٹنسز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو کہ آج پچھلے سال تک 30 بلین تھے۔ اس سال آہستہ آہستہ ان میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے، لیکن اللہ کرے کہ وہ آگے جا کے بہتر ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی ایکسپورٹس زیادہ ہوتی ہیں، امپورٹس کم ہوتی ہیں، تو آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر ایک پریشر پڑتا ہے اور آہستہ آہستہ ان میں کمی آنا شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کرنسی جو ہے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہوتی ہے اور وہ ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان کے اندر اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو جب ہم 1947 میں جائیں، جب پاکستان ایک آزاد ملک بنا تھا، تو اس وقت ہمارے ہاں ڈالر کی پیرٹی 3 روپے 30 یا 32 پیسے تھی، جو سن 1970 تک چلتی رہی، جب ہم نے اپنے آپ کو فکس پیرٹی سے علیحدہ کر کے ایک مینجڈ فلوٹ کا طریقہ شروع کیا۔ اس وقت بھی جو ڈیویلیویشن تھی وہ بڑی سلو تھی، اتنی بھاری نہیں تھی جتنی آج کل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 1981 کے اندر ہم نے کرنسی کو خاصا ڈی لنک کر دیا اور اس کے اندر خاصی کمی آنی شروع ہوئی، کیونکہ ہماری امپورٹس جو تھیں وہ بڑھتی جا رہی تھیں اور ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ بھی جو تھا، جو فارن کرنسی ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور بڑھتے بڑھتے یہ کافی حد تک چلا گیا اور 98 میں جا کے کوئی یہ جو 3 روپے 30 پیسے کا ڈالر تھا وہ 60 روپے کے قریب ہو گیا۔ 98 سے 2007 کا جو پیریڈ ہے وہ بڑا اچھا پیریڈ تھا، جس کے اندر ہماری کرنسی بہت کم اس کے اندر کمی آئی، مطلب ان 9-10 سالوں کے اندر صرف ہارڈلی 10 روپے کا چینج آیا، 60 سے 70 روپے تک وہ گئی۔ لیکن اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ ہمارے ہاں کچھ فصلیں بھی اچھی نہیں ہوئیں، ہماری کاٹن بھی ہمیں برآمد کرنی پڑی، اس کے علاوہ کھانے پینے کی جو چھوٹی موٹی اشیاء تھیں اس طرف بھی ہم نے توجہ نہیں دی، اور ہم نے ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ ہمیں ٹماٹر اور پیاز بھی جو تھے دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرنے پڑے، جس کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل جو تھا وہ دن بدن بڑھتا گیا۔
اور ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ ہماری امپورٹس جو تھیں وہ ایکسپورٹ کے دگنی ہو گئی، جس کی وجہ سے کرنسی پہ پریشر آیا اور کرنسی آہستہ آہستہ ہماری اپنی ویلیو جو تھی وہ لوز کرنا انہوں نے شروع کی۔ اس کے بعد اگر میں پچھلے 2-3 سال کو دیکھوں تو اس کے اندر بھی تقریباً وہی وجوہات ہیں جو ہماری پہلے سے چلی آ رہی تھیں، کہ ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ بہت بڑھ گیا تھا، ہماری تھوڑی سی پولیٹیکل انسرٹینٹی کا بھی ایک پورشن ہے جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹس تھیں جو کہ تھوڑا سا ان میں کمی آئی، 3 سال پہلے وہ بڑھ گئی تھیں لیکن اس کے بعد اگلے 1-2 سالوں کے اندر تھوڑی سی، کیونکہ یہ کووڈ کا پیریڈ تھا اور اس پیریڈ کے اندر ہر جگہ پہ تھوڑا سا اس کا کوئی ایڈورس امپیکٹ آیا تھا۔ اب جا کے سچویشن یہ ہے کہ پچھلے سال ہماری کرنسی کوئی 40% ڈیویلیو ہوئی اور اس سال کے سٹارٹ سے ہی لے کے ابھی تک خاصی تیزی سے کرنسی گر رہی ہے، اور اپریل سے لے کے آج تک کوئی تقریباً اس میں 90 روپے کی کمی آ گئی ہے۔ اب یہ جب کرنسی اتنی تیزی سے گرتی ہے تو اس کے بڑے نقصان جو ہیں ہمارے ملک کو ہوتے ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ ہماری جو را مٹیریل جو ہم چیزوں کو مینوفیکچر کرنے کے لیے دوسرے ملکوں سے منگاتے ہیں وہ ہمیں ایک تو بہت مہنگا ہو جاتا ہے، اور دوسرا جب ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہوتا، جو آج کل حالات ہمارا ملک فیس کر رہا ہے کہ ایل سیز نہیں کھل رہی، یہ نہیں، تو اس سے ہمارے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے جہاں پہ دوائیاں بنتی ہیں، ٹیکسٹائل بنتا ہے، لیدر ہے، باقی ساری چیزیں جو ساری کی ساری ان میں سے میجر آئٹم ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، جب ان کا را مٹیریل نہیں ملے گا تو اس سے یہ فیکٹریاں جو اپنا کام نہیں کر سکیں گی، یہ ملیں چل نہیں سکیں گی، اور اس سے ان امپلائمنٹ ہوگی، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ اور کم ہو جائیں گی، اور اس طرح سے یہ ایک ایسی جگہ ہمیں لے جائے گا کہ ہمارے لیے چیزیں بہت مشکل ہوتی جائیں گی، اور ایک سٹیج پہ آ کے ہمیں وہی جو ہے جس کا ڈر ہے، جو ہر وقت ہر پاکستانی یہ سوچ رہا ہے یا حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ سٹیج جو ایک ڈیفالٹ کی ہوتی ہے وہ ہمارے پہ نہ آئے۔ پچھلے 6-8 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہوگا یا ڈیفالٹ ہونے والا ہے۔ تو ڈیفالٹ سے کیا مراد ہے؟ ڈیفالٹ سے بیسیکلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ایک ملک اپنے جو اس کے ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں یا اور جو فارن کرنسی اوبلیگیشنز ہیں، جب وہ پورا نہیں کر سکتا، اور وقت آنے پہ فرض کریں ایک ہم نے لون لیا تھا جس کی میچورٹی از 31 دسمبر 2023۔ اب 31 دسمبر 2023 کو اگر ہم نے وہ $10 ملین کا لون لیا تھا پاکستان نے، اور اگر وہ وقت پہ نہیں پے کر سکتے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ ڈیفالٹ ہو گیا، اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے۔ ہم آج بھی کوشش کر رہے ہیں، ہماری حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، اور اللہ کرے گا کہ ہم اس سے بچ جائیں گے، لیکن ڈیفالٹ کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتائج بہت ہی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کرنسی جو ہوتی ہے وہ ٹوٹلی اٹ ول ہیو اے فری فال، وہ بہت زیادہ اس کی ویلیو میں کمی آ جاتی ہے۔ دوسرے، پوری دنیا آپ سے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، آپ سے جب آپ لیٹر آف کریڈٹ آپ کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آپ کسی ملک سے کوئی چیز منگا نہیں سکتے، اینڈ ان آر کیس ہماری جو سب سے بڑی امپورٹ ہے وہ ہے آئل اینڈ یہ پیٹرولیم پروڈکٹس۔ اب جب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پیٹرولیم پروڈکٹس جب ہمارے ملک میں نہیں آئیں گی تو ہم کس طرح سے پوری زندگی منجمد ہو جائے گی، اور اس کے بعد دیر آر سو مینی کانسیکوینسز کہ اس سے آگے آپ سوچتے جائیے اینڈ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہماری حکومت کی بھی بڑی کوشش ہے، لوگ بھی بڑی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ وہ سچویشن نہ آئے اور اس کو ہم اوائڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کرنٹ سچویشن کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں کرنسی ابھی بھی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوئی، اس کے اندر وہی فیکٹرز ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہماری امپورٹس زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس کم ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اس کے بعد آئی ایم ایف بھی ہمارا جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں اور ہر دفعہ نئی سے نئی شرائط ہم پہ لگا دیتے ہیں. اب امید کی جا سکتی ہے کہ جلدی وہ حل ہو جائے گا، جس سے تھوڑا سا کرنسی میں بہتری آ سکتی ہے اور شاید اس میں اسٹیبلٹی بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائے جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا اور اس میں کام شروع ہو جائے گا. ان دا لانگ رن اس چیز کو، کرنسی کو اسٹیبل کرنے کے لیے ہمیں جو کام کرنا چاہیے اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا جو ٹریڈ بیلنس ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے. بہتر سے مراد یہ ہے کہ ہماری امپورٹس کم ہونی چاہیے اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے گورنمنٹ نے ابھی بھی میرا خیال آج یا کل میں انہوں نے نئے ٹیکسز لگائے ہیں، اینڈ اسپیشلی لگژری گڈس کی امپورٹ بھی بند کر دی، یہ کر دی. اللہ کرے کہ اس سے جو بھی مثبت نتائج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہوں. ہماری امپورٹس جو ہیں وہ خاصی نیچے آئیں، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں، لیکن وہ اسی صورت بڑھیں گی کہ جب گورنمنٹ را مٹیریل کے لیے ایل سیز وغیرہ جو بھی ہے ان کو اجازت دے گی. ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر وی شوڈ ٹرائی ٹو انسینٹیوائز آر ایکسپورٹ سیکٹر، تاکہ وہ ایکسپورٹس اپنی جاری رکھیں اور اس کے اندر اور بہتری آئے، تاکہ اس مسئلے کا ہمارے پاس ایک پرماننٹ حل ہو. یہ وقتی طور پہ ایڈ ہاک بیسس پہ ہم نے بڑی چیزیں کی ہیں، لیکن ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پچھلے 75 سال میں یہ ایڈ ہاکزم جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ اور بگڑتا جاتا ہے. پاکستان کی اور اس کے عوام کی بہتری جو ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے پاس ملک کے اندر امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا کام شروع کریں، تاکہ جو چیزیں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک میں پیدا ہونی شروع ہو جائیں یا وہ بننی شروع ہو جائیں. اور اسی طرح ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیز جو ہمیں اتنی دیر سے لے کے چل رہے ہیں اپنے ریمیٹنسز کی وجہ سے، ان کے لیے کوئی اور انسینٹیوز کریں تاکہ وہ اور زیادہ سے زیادہ پیسے آفیشیل چینل سے بھیجیں اور ہمارا یہ جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا گیپ ہے وہ دن بدن کم ہوتا جائے. یہ گورنمنٹ بھی پوری کوشش کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. لیکن اس وقت لوگوں کے اوپر ایک بہت بوجھ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں فیول بھی امپورٹ ہوتا ہے جس کی قیمت ایک تو کرنسی ڈیویلیویشن سے اور ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اس کی قیمتیں ذرا اپورڈ ٹرینڈ ہے. اس وجہ سے پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزوں پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ یہ جو چند چیزیں ہیں وہ ہماری گورنمنٹ اچھی طرح سے مینیج کرے، ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے سے یہ ہوگا کہ انڈسٹری فلرش کرے گی، ہماری باقی چیزیں چلیں گی، ایکسپورٹس بڑھیں گی، اور آگے جا کے 2 3 4 سال کے بعد ہماری کرنسی جو ہے اسٹیبل ہوگی اور لوگوں کو سکھ چین کا سانس لینے. تھینک یو ویری مچ.